अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राह ईशा रहमान, किस्त नंबर 24। वो सजदा रेज़ हुआ तो उठना भूल गया। देखते देखते इसकी हल्की हल्की सिसकियाँ उभरती जा रही थीं। दरवाजे से लगकर खड़ी वो उसे मुसलसल देख रही थी। जाले का वजूद ताकत से आज़ाद हुआ और वो आहिस्तगी से दरवाजे के साथ लगकर ज़मीन पर बैठती ही चली गई। उसे उसके मुँह से मुसलसल एक ही दुआ सुनाई दे रही थी, शुक्र। वो रब का शुक्र अदा कर रहा था और मुसलसल कर रहा था। वो उलझ रही थी। जाले की निगाहें इस पर अटक सी गई थी। कुछ देर बाद उसने सजदे से सर उठाया तो उसकी निगाह दरवाजे से लगकर बैठी उस लड़की पर पड़ी। बस ने उसे देखते पलकें तेजी से झपकी और वो अनजाने में ही आसपास देख रहा था, यूं जैसे वो इससे छुप जाना चाहता हो, मगर उसे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वो इसकी निगाहों से बचना चाहता था, मगर बच ना सका था। वो इसे मुसलसल देख रही थी। बस ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कितनी ही देर तक वो बंद आंखों समेत मुसलसल कुछ पढ़ रहा था। वो उठी और जाए नमाज पर इसके करीब आ बैठी। उसने चेहरे पर हाथ फेरते उसे देखा और वह अनजाने में ही गर्दन झुका गया। जाले ने थोड़ी सी थाम कर इसका चेहरा अपने मुकाबले किया। उसकी आंखें सुर्ख थी और मुकम्मल चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उसने अपने हाथों से उसका चेहरा साफ किया। तुमसे एक बात पूछूं? मसब ने हंसपात में सर हिलाया। तुम इस वक्त नमाज क्यों पढ़ते हो? ये वक्त तो नहीं है। वैसे वक्त तो कोई मुख्तस नहीं है, मगर इस वक्त? वह निगाहें चुरा गया। इसके तासुरात काफ़ी अजीब से थे। वह अपने हाथ की पुष्ट मुसलसल खुजा रहा था और उसकी निगाहें बार बार गड़बड़ा रही थीं। साले से उसके तासुरात छुप नहीं सकते थे। मसब? जी। उसने उसकी जानिब देखा। जवाब नहीं दोगे? वह लंबा सांस भर गया। कौन सी नमाज पढ़ रहे हो इस वक्त? दिन भर की सभी, वाइस्तगी से बोला। साले ने सवालिया निगाहों से उससे देखा। कज़ा? मसब ने हाँ में सर हिलाया। दिन में तो काफ़ी वक्त होता है तुम्हारे पास, तो तब क्यों नहीं पढ़ते? वो खामोश था और वो मुसलसल उसे देख रही थी। उसने गर्दन झुकाया तो जाले ने गहरी सांस भरी। वो जानती थी कि वो उस तरह नहीं बताएगा। वो अपनी जगह से खिसक कर उसके करीब और आहिस्तगी से उसकी गोद में आ बैठी। मसब ने गहरी सांस भरते उसे थाम दिया और थामते हुए उसके कंधे से आ लगा। बताओ ना, जाले ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा। कुछ देर वो खामोश रहा। वो भी खामोश थी। मुझे अजीब लगता है। आवाज़ मध्यम थी। क्या अजीब लगता है? दिन के वक्त यूँ सबके सामने नमाज पढ़ना। जाले ने उसका चेहरा अपने कंधे से उठाकर अपने मुकाबले किया। अजीब क्यों लगता है? नहीं जानता, मगर लगता है कि सब अजीब तरह से देखेंगे मुझे। कहेंगे कि शायद मैं कोई दिखावा कर रहा हूँ। वो उलझी। नमाज पढ़ने में कौन सा दिखावा? और तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने कभी नहीं पढ़ी थी अपनी तमाम ज़िंदगी में, बस चंद एक नमाज़ों के अलावा। डैडी के साथ कभी कभी जाता था, मगर 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 अब पढ़ना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मगर सबके सामने नहीं पढ़ सकता। वो मुसलसल उसे देख रही थी। जाले की हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो समझ गई थी वो उसे क्या कहना चाह रहा है। तुम्हें सबके सामने नमाज़ पढ़ने में अजीब महसूस होता है? लगता है कि लोग क्या कहेंगे? उसे नफ़ी में सिर हिलाया और फिर अस्पात में सर हिलाया। जाले ने उसकी गोद में ज़रा सा दुरुस्त होते उसके रुखसार के गिर्द हाथ रखा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। वो उसे देख रहा था। जब कभी तुम सबके सामने मुझे गले लगाते हो या फिर मेरा हाथ थामते हो, मुझसे कोई मोहब्बत भरी बात सबके सामने कहते हो, तो क्या तुम्हें अजीब लगता है? बिल्कुल भी नहीं, उसने एकदम से कहा। क्यों? क्यों अजीब नहीं लगता? साले ने सवाल किया। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मैं जब चाहे गले लगा सकता हूँ तुम्हें, जब चाहे तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ, जब चाहे तुमसे मोहब्बत भरी बात कह सकता हूँ, और तुम चाहे भरे मजमे में मुझे थप्पड़ भी मार दो तो भी मुझे अजीब नहीं लगेगा। वो मुस्कुरा दी। बस इसीलिए कि मुझ पर तुम्हारा हक है? हाँ बिल्कुल, वो मुस्कुरा कर बोला। इस रब का भी तो हम पर हक है ना, और हक भी ऐसा कि उसके बगैर हम एक तिनके के बराबर भी नहीं। जानते हो, हम इंसान थोड़े खुद गर्ज होते हैं। इस दुनियावी मोहब्बत में हमें गर्ज नज़र आती है। गर्ज मोहब्बत की, गुर्बत की, साथ की, इसलिए हमें उसके इजहार पर अजीब महसूस नहीं होता। रब की मोहब्बत में कोई गर्ज नहीं होती। उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो हमें सब फ्राहम करता है और हमें देखता है कि हम उसके कितने शुक्रगुजार हैं, और हम इसकी मोहब्बत और इबादत में शर्त रख देते हैं। जब तुम्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि मुझसे मोहब्बत करते हो, लोग क्या कहेंगे, तो इस बात से क्यों है कि उस रब से मोहब्बत करने पर लोग क्या कहेंगे?
वो खामोशी से उसका हर लफ्ज़ सुन रहा था। उसने तुम्हें हदायत से रोशनास करवाया और तुमसे मोहब्बत छुप कर रहे हो, बस इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे। वो गर्दन झुका गया। साले का लहजा कदरे नरम और मोहब्बत भरा था। वो इंतहाई प्यार से उसे समझा रही थी, हम अपने अल्लाह की इबादत ना तो दिखावे के लिए करते हैं और ना ही हमें किसी के तश्नों की परवाह करनी चाहिए। वो खामोश था। तुम्हें यूं छुपकर इबादत करने की ज़रूरत नहीं मसब। हाँ करो भी जब तुम्हारा दिल करे, मगर इसलिए नहीं कि सब क्या कहेंगे। मसब की आंखें नम हुई। वह झुककर उसके कंधे से सर टेक गया। साले ने उसकी गर्दन की पुश्त पर हाथ रखे धीरे से सहलाया। इबादत में शर्तें मुख्तस नहीं करते पागल, उसे खुले दिल और खुली नीयत से करना पड़ता है। उसकी सिसकियां बुलंद हुईं और साले को अपना कंधा भीगता हुआ महसूस हुआ था। उसके मजबूत बाजुओं की गिरफ्त उसके गिर्द तंग होती जा रही थी। तुम जब भी नमाज पढ़ा करो तो मुझे भी साथ खींच लिया करो। तो मेरे आगे रहना और मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा साले। मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा। तुम सिखाओगी ना मुझे? उसका लहजा बच्चों सा था। साले मुस्कुराई। हाँ मैं ज़रूर सिखाऊंगी, उसने प्यार से कहा। मसब की गिरफ्त मजबूत हुई थी। मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ साले, मगर तर्जमे के साथ। मुझे पढ़ना भी है और सुनना भी। तुम पढ़कर सुनाओगी ना? साले ने धीरे से उसके गर्दन के गिर्द बाजू हमाल किए। हम साथ में पढ़ेंगे। अपनी बात के इख्तिताम पर उसे अपनी गर्दन पर एक दहकता और नमी से भरपूर लम्स महसूस हुआ था और साले की आंखें बेसाख्ता ही बंद हुई। मुझसे कभी दूर मत जाना साले, मैं तुम्हारे बगैर नहीं चल पाऊँगा। साले की गिरफ्त मजबूत हुई। मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, हर वक्त, हर कदम पर, हर जगह। बस तुम चाहिए हो मुझे। जाले की आंखें अनजाने में ही नम हुई थी और उसके असाब कदरे मध्यम पड़ चुके थे। मैं तुम्हारे साथ हूँ मसब, और हमेशा रहूँगी। उसकी सिसकियाँ बुलंद हो रही थीं और जाले के असाब मध्यम। उसे इसके यूँ रोने से तकलीफ़ हो रही थी। बस चुप हो जाओ, मैंने कहा खामोश हो जाओ ना। वो इसकी गर्दन सहलाती बोली। मसब ने लंबी सांस भरते उसके कंधे से चेहरा उठाते इसका चेहरा हाथों में थामा। वो इसकी पेशानी पर लपकता बारी बारी दोनों आंखों पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ गया। वो नामालूम सा मुस्कुराई। मसब ने उसे दुरुस्त करते अपने ऐन सामने अपनी तरफ पुश्त किए बिठाया और उसके हाथ थाम कर दुआ की सूरत में लहराए। क्या खुदा हमारी ज़िंदगी से तमाम गम और महरूमियाँ दूर फरमा दे, तकलीफ़ें और परेशानियाँ ख़त्म करके आसानी फरमा दे। उसकी आवाज़ पर ज़्यादा की मुस्कुराहट गहरी है। या रब, हमें अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर गम और हर तकलीफ़ का डट कर मुकाबला करने की हिम्मत और ताकत अता फरमा। तकलीफ़ें और महरूमियाँ कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दे। बेशक तो तकलीफ़ और दुख के बाद आसानी फ़राहम करता है। हमें तेरी दी गई हर तकलीफ़ पर सब्र करने की हिम्मत और हर आसानी पर शुक्र करने की तौफ़ीक अता फरमा। ये ज़ाले की आवाज़ थी। वो झुककर उसके चेहरे की तरफ बगौर देख रहा था। दुआ तो एक ही थी, मगर तरीका मुख्तलिफ था और वह इसके तरीके से ज़्यादा मुतमईन हुआ था क्योंकि इसका तरीका तजर्बेकार था। ज़ाले ने चेहरे पर हाथ फेरा तो मसब ने उसके कंधे पर लब रखे। तुम वाकई और बहादुर और मजबूत हो ज़ाले। तुम आम लड़कियों जैसी वाकई नहीं हो। तुम ख़ास हो और मेरे लिए तुमसे ज़्यादा ख़ास और अहम कुछ नहीं। तुम अव्वल हो और हमेशा रहोगी। वो मुस्कुरा दी। साले ने ज़रा सी गर्दन घुमाकर उसे देखा। तड़के तड़के ही 2 रुपए के डायलॉग शुरू तुम्हारे। उसके संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी और वो उसके सर की पुश्त पर बूसा दे दिया। अब इन 2 रुपयों के डायलॉग्स की आदत डालें हजूर। ये रोज़ मिलेंगे, मुसलसल मिलेंगे, और वो भी फ्री में। वो मुस्कुराहट दबा गई। साले ने अपने कंधों पर वो शाल दुरुस्त की और पलट कर उसके सर पर टोपी दुरुस्त कर रही थी। ये अच्छी लगती है तुम पर, कम से कम इसमें तुम शरीफ लगते हो, उसने बेदहानी में कहा। वैसे शरीफ नहीं हूँ क्या? साले ने आईब्रो उठाते उसे देखा। अगर तुम चाहते हो कि तुम शरीफ लगो तो मेरे ख्याल से कि इस टोपी की आदत डाल लेनी चाहिए तुम्हें। वो हल्का सा हंस दिया। वो मुस्कुराती हुई उठी और कमरे से निकल गई। वो कितनी ही देर अपनी जगह पर हनूस बैठा रहा। उसकी कई बातें सोचता रहा। हाँ, वो ठीक ही तो कह रही थी। हमें इबादत में हदबंदी और शर्तें मुख्तस करने का कोई हक नहीं। ये हदबंदियों की मोहताज नहीं और इसकी इबादत भी कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुले दिल और सरेआम उसके हजूर हाज़िरी देनी चाहिए। क्या पता कोई भटका हुआ हदायत से आरी इंसान आपको देखकर ही उस तरफ राग़िब हो जाए।
वो भी चाय नमाज पर ही बैठा था, मगर अब वो वज़ू करती उसके बराबर आ खड़ी हुई। इस एक चाय नमाज पर वो दोनों एक साथ ही फ़ज्र अदा कर रहे थे, और मसअब आज़म को ज़िंदगी में पहली बार नमाज अदा करते इतना इत्मीनान और सुकून मिला था। उसकी फ़ज्र आज मुकम्मल हुई थी और उसे मुकम्मल करने वाली उसके अक़ब में ही बैठी थी। साले मसअब की उम्मीद थी। हाँ, वो बेरहम भी थी, तकलीफ़ दे भी थी, मगर उसे अब इस बेरहमी और तकलीफ़ की आदत हो गई थी। मसअब आज़म को इस उम्मीद की एडिक्शन हो चुकी थी, और एडिक्शन ख़तरनाक होती है। अजीम साहब का लेदर एक्सपोर्ट बिजनेस अब धीरे धीरे तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका था। इन सब में मसअब ने बाप की भरपूर मदद की थी। अक्सर औक़ात उनकी गैर मौजूदगी में वो उनकी जगह संभालनी पड़ती थी। दर्सगाह की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी और उसे चलाने के लिए लाइन में लगकर खड़े ट्रस्ट होल्डर्स की फरमाइशें अब रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही थीं। इन्हीं में से आज कुछ लोग साले मसअब आज़म से अपनी ऑफ़र्स शेयर करने तशरीफ़ लाए थे। इनमें से एक आलम साहब का जानने वाला था और उनके कहने पर साले ने इनसे मिलने का फ़ैसला किया था। दर्सगाह से की मुख्तसर ऑफ़िस में सलीके पर से सर पर दुपट्टा हिजाब की सूरत में जमाए बैठी थी। उसके सामने इस वक्त एक अधेड़ उम्र का शख्स बैठा था। वह इस वक्त 3 ट्रस्ट कंपनीज़ का हिस्सा था। मतलूबा इदारों को फ़ंड्स फ्राहम करना और दीगर अशिया की बेतकल्लुफ़ फराहमी का ज़िम्मा काशिफ़ गुलज़ार संभालते थे। उनकी गुफ्तगू और काम को लेकर मस्बत रवैया ज़ाले को कदरे भाया था। उसने उन्हें वक्ती तौर पर पेंडिंग रखने का सोचा था, क्योंकि इनके अलावा भी और बहुत से लोग थे। काशिफ़ साहब रुखसत हुए तो कुछ ही देर में ज़ाले के रूबरू 2 ऐसे लोग आ बैठे जो पिछले 2 हफ्तों से कॉल्स कर के मसअब का दिमाग गर्म कर चुके थे। इनके मुताबिक ट्रस्ट शेयर के लिए इनकी मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि अगर वो इनके साथ जुड़ जाएंगे तो इन्हें इलाकाई बच्चियाँ बतौर स्टूडेंट्स भी फराहम करेंगी। उनकी बड़ी बड़ी ऑफ़र्स और लंबी चौड़ी फ़रलें मतलब कहानियाँ सुनते हुए बगौर उनके चेहरे उनके एक्सप्रेशंस पर गौर कर रही थी। एक आदमी नकदी तौर पर सेहतमंदी का आलमी रिकॉर्ड तोड़े हुए था और दूसरा वाला शायद कफ़ायतशारी का शिकार था। मिसालें, हमारी ऑफ़र्स का नेमल बदल आपको यकीनन और कहीं मैसर नहीं होगा, और वैसे भी आपने ये काम पहले कभी किया नहीं, तो हमने सोचा कि आपको अच्छा और बेहतरीन सा मशवरा दें। फ़ीडबैक, मोटे आदमी ने भारी आवाज़ में कहा। साले की आंखें छोटी हुईं। तो अब लोग साले को फ़ीडबैक से नवाजेंगे? जी ज़रूर, मगर एक दफ़ा आप मेरा फ़ीडबैक सुन लें, शायद आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। वो कॉन्फिडेंस से बोली तो सामने वाले आदमी ने दुरुस्त होती उसे इजाज़त दी। साले ने इस मोटे आदमी को बगौर देखा। आप मिस्टर क्या नाम बताया आपने? उसने इस पुरसोच अंदाज में कहा। सलीम बख्श, उस आदमी ने एकदम से कहा। जी, तो मिस्टर सलीम बख्श, पहली बात तो यह है कि आपको लगता है कि आप बहुत आकिल और बेहतरीन फ़ैसला कौन हैं, जबकि ये सरासर गलत है। आपको फ़ैसला लेना बिल्कुल नहीं आता। ख़ुद को ओवर कॉन्फिडेंट समझकर आप बहुत सी जगहों पर अपनी ठंडी ठंडी तबीयत का कचरा करवा लेते हैं। और दूसरा, आप मोटे और नाटे हैं। और आप मिस्टर फ़रीद, आपको ज़िम्मेदारी लेना नहीं आती। आपकी इनकम 15% और अखराजात 12% है। आपने अपनी क्विक ब्रांच का अभी तक कोई रेनोवेशन नहीं करवाया, और रेनोवेशन का ज़्यादातर हिस्सा आप खुद ही हड़पते हैं और अपनी लाइफ बैंक अकाउंट नंबर इसमें डालते हैं। और अब आप बोलिए, अपनी बात मुकम्मल करते ज़ाले ने इन दोनों को बगौर देखते कहा। मुकाबल नफूस के चेहरों के रंग उसके हर लफ्ज़ पर कभी उड़ते तो कभी लौट आते। वो दोनों गंग सी शक्ल बनाए उसे देख रहे थे। मैं अभी रिसर्च करती हूँ, आप लोगों की इत्तला के लिए। वो इन्हें खामोश देखकर तहम्मुल से बोली। बोलिए ना आप लोग, खामोश क्यों हैं? चाय लेंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक? साले ने गहरी सांस भरते कहा। फ़रीद ने सलीम की तरफ देखा तो दोनों ने थूक निकला, मगर दोनों ही लाजवाब हुए थे। मेरे ख्याल से आपको मज़ीद कोई बेहतरीन ऑफ़र्स मिल सकती हैं। अगर आप हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो इट्स ओके, वी कैन डिले। आपको बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अपनी बात के इख्तिताम पर अपने फ़ख होते चेहरे संभालते वो दोनों उठ खड़े हुए। वो नीम आंखें खोले उन्हें देख रही थी। मेरे ख्याल से हमें इजाज़त दें मोहतरमा, सलीम बख्श ने शगुफ्तगी से कहा तो वो दरवाजे की ओर में खड़ी इस बेबी बालों वाले ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। दैट्स माई गर्ल, वो फ़ख्र से बोला। उसे अलविदा कहते वो ऑफिस से निकले तो ज़ाले ने लंबी सांस भरी। नमूने कहेंगे, वो बड़बड़ाई। दरवाजे पर नॉक हुआ तो ज़ाले ने मोबाइल से निगाहें हटाते आने वाले शख्स को देखा। मैं आई कम इन मैम?
وہ ادب سے بولا، یس پلیز۔ اس نے اسے آنے کو کہا تو وہ شریر سا مسکراتا اس کے روبرو آ رکا۔ کیسا چل رہا ہے انٹرویو؟ وہ اس کے مقابل ٹیبل پر آ بیٹھا۔ فی الحال تو گزارا ہی ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ آپ کے ان گزاروں سے اچھے بنے جنٹل مینس کی حالت خستہ ہونے میں دیر نہیں لگتی جناب۔ وہ مسکرائی۔ یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے۔ وہ کرسی کی پشت پر ٹیک لگا گئی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ اب اگر آپ کے پاس اس قیمتی وقت میں سے آدھا گھنٹہ ہمیں نصیب ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ خیریت؟ سالے نے آئی برو اٹھائے۔ لنچ کرو گے میرے ساتھ؟ اسے نہایت آجزانہ انداز میں پوچھا۔ زالے نے ایک نگاہ وقت پر دوڑائی۔ دوپہر کے 12:02۔ ضرور، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو مصعب نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زالے کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کے روبرو رکتی پورے حق سے۔ وہ بڑا ہوا ہاتھ تھام گئی۔ مقابل شخص کے دل پر جیسے کسی نے ٹھنڈی اور سرد پھوار کی برسات کر دی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی ذرا سا جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھ دیے۔ سالے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ مطلوبہ جگہ کی طرف چل دیا۔ پھر اس نے ہاتھ وہ آزاد نہیں کیا تھا۔ دا گرے میں اپنی پسندیدہ جگہ وہ اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اپنی گود میں رکھے بیٹھا کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے کوئی فائنل بھی کیا ابھی تک یا بس نلے اور فکر میں ہی پڑ رہے ہیں؟ نلے اور فکرے ہی پلے پڑ رہے ہیں، نکمے اور کام چور۔ وہ انگریزی بابو اب پاکستانی بولی بڑے اسپاٹ انداز میں بولتا تھا۔ وہ مسکرائی۔ فی الحال تو کچھ خاص نہیں، ہاں مگر دادا جی کی ریکمنڈیشن کافی اچھی ہے۔ کاشف گلزار میں خاصے سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ وہ اچھی مینٹیلٹی رکھتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کچھ پیش نہیں کرتے، اور جہاں تک ہمارا حساب ہے ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو لمبی لمبی نہ پھینکتے ہوں، بس کام کی بات کریں اور فیصلہ کن ہو۔ سالے نے اپنی شال درست کرتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک کہا، اور ویسے بھی کوئی جلدی نہیں، آرام سے اور تحمل سے ڈیسائیڈ کرو، اور کہیں اگر کوئی مشکل پیش آؤ یا پھر بندہ الٹی سیدھی پیشکش کرے تو اسے اپنے شوہر کا نمبر دے دینا۔ مصعب نے پلکیں جھپکتے کہا تو وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ ہم دیکھ لیں گے باقی کا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ضرور، کیوں نہیں، صاف صفائی کا بھی تو دھیان رکھنا ہے نا۔ مصعب نے اس کے جواب پر ہنسی دباتے ہاتھ کا مکہ لبوں پر رکھا۔ اتنے میں کھانا لگ چکا تھا۔ سالے نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا مگر مزاحمت بیکار تھی۔ میں نہ کھاؤں کیا؟ اسے نیم آنکھیں کھولتے کہا۔ میں کھلا دیتا ہوں نا۔ مصعب نے نوالا بھر کے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ سالے نے مسکراہٹ دباتے چہرے کا رخ دوسری جانب کیا۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ تو مجھے دیکھ کر بھی مسکرا سکتی ہو، ویسے مجھے اچھا لگے گا، اس نے شرارتاً کہا۔ سالے نے اس کی جانب رخ کیا۔ کیا تم بچوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ موڈ اور گھرانہ خوشحال رہے تو بچوں والی حرکتیں کرنے میں کیا خرچ؟ زالے کی مسکراہٹ ہلکی سی ہنسی میں بدل گئی تھی۔ اسے بے ساختہ ہی کچھ یاد آیا اور وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ ہنستا ہوا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کھا لیں اب حضور، میرا ہاتھ اکڑ گیا ہے۔ وہ نوالا ہنوز اس کی جانب بڑھائے ہوئے تھا۔ وہ بڑھ کر اس کے ہاتھ سے نوالا لے لیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم قسم سے، وہ سر جھٹکتی بولی۔ اگر تم میری یہ حرکتوں پر یوں ہی ہنسو گی نا تو تمہارے لیے پاگل بننا میرے لیے خسارہ نہ ہوگا، اس نے تحمل زدہ لہجے میں کہا۔ زالہ نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا اور کچھ پل وہ دیکھتی رہی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اچھے ڈائلاگز مار لیتے ہو ویسے، فلموں میں ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے شرارتاً کہا۔ ہماری زندگی کسی فلم کی سر کم تھوڑی ہے، اسی میں ٹرائی کر رہا ہوں فی الحال۔ اگر بات بن گئی تو فی سبیل اللہ۔ وہ ٹیبل پر کوہنی اور ہاتھ کا مکہ تھوڑی طرح رکھے اسے بغور دیکھ کر سن رہی تھی۔ اور اگر بات نہ بنی تو؟ مصعب نے مسکین سی صورت بنائے اسے دیکھا۔ دنیا میں بات نہ بنی تو جنت کا انتظار کر لوں گا، وہاں بن جائے گی، آئی ایم شیور۔ اچھا، اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہاں بات بن جائے گی؟ ارے وہاں سننے والی بہت۔ اپنی بھار ادھوری چھوڑے اس نے ایک محتاط سی نگاہ اس پر دوڑائی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب وہاں تم تھوڑی نرم دل ہو جاؤ گی، آئی ایم شیور، وہ مدھم اور محتاط لہجے میں بولا۔ اب نہیں ہوں کیا؟ بس نے نوالا اس کی جانب بڑھایا۔ اب بھی ہوں، بس اپنی وہ نرمی ظاہر کرنے سے ڈرتی ہو، اس نے عام سے لہجے میں کہا تھا، مگر اس کی بات کے اختتام پر وہ خاموش سی ہوئی۔ مصعب نے اسے خاموش دیکھ کر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ زالے نے پلکیں جھپکتے اپنی ترتیب درست کی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ پھر وہ خاموشی رہی۔ وہ اس سے کافی باتیں کرتا رہا۔ وہ بہت مختصر جواب دے رہی تھی۔ وہ بار بار اسے معذرت کرتا کہ اس نے کچھ غلط کہہ دیا تو اس کے لیے سوری، مگر وہ انکار کر گئی۔ وہ ہوٹل سے نکلے تو مصعب نے اسے تھام کر اپنے قریب کیا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔
वो बेदहानी में चल रही थी। साले, उसने उसे पुकारा, मगर शायद उसकी आवाज़ उसकी समातों तक नहीं पहुंची थी। चलते चलते वो रुका तो उसका हाथ उसकी गिरफ्त में होने के बायस वो भी रुकी। साले ने पलट कर उसे देखा। क्या हुआ साले, क्यों खामोश क्यों? मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? ऐसी कोई बात नहीं। वो नफ़ी में सर हिला गई। मुझे इम्तिसाल के पास ड्रॉप कर दो, मुझे इससे कुछ काम है। शाम में उसी के साथ वापस आ जाऊंगी। मसब ने इस बात में सर हिला और चल दिया, मगर वो नोट कर चुका था कि उसे कुछ तो बुरा लगा है। उसकी गाड़ी वारिस हाउस के बाहर रुकी थी। साले ने उसकी जानिब देखा। वो अभी तक उसका हाथ थामे हुए था। साले के इशारे पर वो उसके हाथ की तरफ झुका और उसकी पुश्त पर बूसा देता उसे आज़ाद कर गया। वह तकरीबन पिछले 1.5 घंटे से उसका हाथ थामे हुआ था और अब इसका हाथ कदरे पुरहरारत हो चुका था। गाड़ी से निकलती वो रुकी। समारो, उसने मुड़कर कहा। मसब ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। 2 बजे रुखसार को स्कूल से पिक कर लेना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मसब ने इस बात में सर हिलाया। ज़ाले सुनो। हाँ। वो फिर रुकी। इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? वो लंबा सांस भर गई। तुम्हें मतलब से क्या लेना देना? मेरा बुलाना काफ़ी नहीं? वह मुस्कुराया। हो के मत बताओ, मैं खुद देख लूँगा। उसने अपना मोबाइल जेब से निकाला तो साले ने बढ़कर उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा। अगर तुम दोबारा देखोगे तो मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगी, उसने थोड़ा गुस्से से कहा तो मसब ने सर की पुश्त खुजाई। अरे यार, अच्छा कोई हिंट ही दे दो। साले ने उसका मोबाइल वापस उसे थमाया। तुम्हारी हरकतों की ओज़ी कहती हूँ, ज़्यादा खुश मत हो, कोई मोहब्बत भरा लफ्ज़ नहीं है ये कहती वो जन से गाड़ी से निकली और दरवाजे की तरफ चलती। पीछे बैठा शख्स कितनी ही देर तक उसके दरवाजे को तकता रहा जहाँ से वो गुजर कर गई थी। कुछ पल बाद वो मुस्कुराए। उसने ज़ेरे लब वो लफ्ज़ दोहराया मगर वो सर के ऊपर से ही गुजर गया। उसने एक नज़र मोबाइल को देखा मगर उसने मना किया था तो वो कैसे देख सकता था। वह नफ़ी में सर हिलाता गाड़ी मोड़ता वहाँ से निकल गया। अमारा और अनाया के साथ इम्तिसाल की काफ़ी जमती थी। वो इसके नंदे कम और दोस्तें ज़्यादा थीं और अमारा के साथ तो अपनी हर बात शेयर कर लेती थी। अब इसकी कमी उसे काफ़ी महसूस होती थी। सारे ने बातों ही बातों में उसकी गायब दिमागी की वजह दरियाफ्त करनी चाहिए, मगर इम्तिसाल ने बात गोलमोल ही कर दी थी। मगर इसकी बातों से वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि उसे क्या परेशानी है। साले ने इम्तिसाल के हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। फूफो ने तुमसे कोई बात की है क्या इस हवाले से? इम्तिसाल ने ज़रा सी गर्दन हिलाई। मुझे बताओ, क्या कोई बात हुई? फूफो का तुम्हें पता ही है, वो कुछ भी बोल देती हैं, लिहाज नहीं करती। मगर इस बारे में बदर काफ़ी मुस्बत है। उसने अपनी बात मुकम्मल की। तो तुम्हें किस बात की टेंशन है? जिसके साथ तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, जब वही तुम्हें सपोर्ट करता है तो तुम्हें किसी दूसरे की बात की परवाह क्यों करनी? रिलैक्स रहा करो। ये सब मामला अल्लाह के हाथ में, और इनके यहाँ देर से ही मगर अंधेर नहीं। अगर किस्मत में औलाद की खुशी लिखी है तो वो मिलकर रहेगी, और अगर नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाने के बावजूद भी नहीं। उसने इम्तिसाल का हाथ थामते कहा। तुमने ठीक कहा ज़ाले, मगर एक मैरिड लाइफ मजबूत और मुतमईन औलाद की मौजूदगी से ही होती है। चाहे बात जैसी भी हो, शौहर जितना भी सपोर्ट करें, मगर हमें खुद एक खालिसापन महसूस होता है, और ना चाहते हुए भी हम कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। किसी गैदरिंग या फैमिली गेट टुगेदर में बहुत अजीब महसूस होता है। औरतें अजीब अजीब तरह के सवाल करती हैं और कसम से बहुत अजीब महसूस होता है। इम्तिसाल की आंखें हल्की सी नम हुई। जब तक हम बस हम होते हैं तब तक ज़िंदगी आसान लगती है, मगर जब हम किसी से जुड़ जाएं तो अपने साथ साथ इसकी प्रायोरिटीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें अगर हम फेल हो जाएं तो बड़े मसले बन जाते। तब कोई पढ़ा हुआ सबक और फ़लसफ़े काम नहीं आते, उसने अफसरदगी से कहा। साले ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। ये ज़िंदगी है इम्तिसाल, यहाँ फ़लसफ़े बस किताबों तक ही महदूद रह जाते। ज़िंदगी तो गुजार कर ही समझ में आती। ठीक कहा तुमने, वह नम आँखें पूंछती बोली। फ़िक्र मत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। क्यों परेशान हो जाने से बस तकलीफ़ होगी, हल नहीं मिलेगा। रिलैक्स रहा करो। जहाँ तक बात है पुप्पो की, तो इनकी ऐसी बातों पर कम कम ही ध्यान दिया करो। बदर अच्छा है, और मुझे यकीन है कि वह कभी इस बात को अना का मसला नहीं बनाएगा। वो मुस्बत है और मुस्बत इंसान फ़ायदे में ही रहते। इम्तिसाल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए इसे देखा। तुमने ठीक कहा, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मैं वाकई खुश नसीब हूँ कि मुझे इस जैसा शौहर मिला। साले की मुस्कुराहट उभरी। अच्छा ये छोड़ो, तुम बताओ यार, कहाँ हो, मसरूफ़ हो आजकल? और मुझसे भाई का क्या सीन है? वह अब उसकी तरफ मतवज्जो ही। आजकल तो बस अपने प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक एडमिशन्स शुरू कर दिए जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है।
میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں لالا، یہ نیک کام ہے، اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے، آمین۔ سالے نے اپنی شال درست کی۔ مذہب کا فی الحال واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے کافی دفعہ کہا ہے، مگر اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے مطابق وہاں اس کا دوست اور پھوپھا جان مل کر دیکھ رہے ہیں اس کا کام، تو کچھ اس لیے بھی وہ مطمئن ہے۔ امتسال نے اس بات میں سر ہلایا۔ امتسال سے کافی دیر گپے لڑانے کے بعد وہ کافی حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ کیسے نہ کرتی، وہ تو اس کام میں ماہر تھی۔ رخسار کو اسکول سے پک کرتا وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی، مگر بیگم صاحبہ کا گھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شام کے 7 بجے کا وقت تھا۔ وہ رخسار کے ہمراہ ڈائننگ ہال میں زمین پر بیٹھا کسی بے ترتیب ہوئی پزل کو ترتیب سے سیٹ کر رہا تھا، اور باپ بیٹی کی ہنسی اور چہچہاہٹ آس پاس بیٹھے افراد کے لیے سکون کا باعث تھی۔ آفاق بیگم اور عفیفہ سمیت زہرا بیگم بھی اس کے گھر میں موجود تھیں۔ مصعب کا موبائل جیب میں مسلسل شور کر رہا تھا۔ اس نے پزل کا ایک ٹکڑا رخسار کو تھمایا۔ اسے وہاں ان سب کے بیچ لگا دو، ساری مکمل ہو جائے گی۔ وہ مسکراتی اسے ترتیب دینے لگی۔ موبائل پر جگمگاتا نام دیکھتا وہ پرسکون سا ہوا۔ جی حضور، گھر آنے کا ارادہ ہے یا کوئی نہیں؟ اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ مصعب، میری بات دھیان سے سنا، یہاں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کی آواز کافی بوکھلائی ہوئی تھی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آواز پر ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ایکسیڈنٹ؟ اس نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ ہم ہاسپٹل جا رہے، آنے میں تھوڑی۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ مصعب کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گرا تھا، اور وہ سو کی اسپیڈ سے گھر سے باہر کی جانب دوڑ پڑا۔ اس ایک پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک یہ گہرا اندھیرا چھا چکا تھا، یوں جیسے اس کے ارد گرد آوازیں میوٹ ہو چکی ہوں۔ وہ کچھ نہیں سن پا رہا تھا، وہ بس بھاگ رہا تھا۔ آفاق بیگم نے اسے یوں بھاگتے دیکھ دریافت کرنا چاہا، مگر اس کی اسپیڈ اتنی تھی کہ کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن انتہائی تیز ہو چکی تھی، سانسیں اتھل پتھل سی ہو گئی تھیں۔ ہسپتال کے کوریڈور میں امتسال کے ہمراہ ٹہلتی وہ کچھ پریشان سی ہوئی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ زالے کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر اس کی گرفت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کا پلو خون سے بھر چکا تھا، اور امتسال بار بار اسے تسلی دیتی بہلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ امتسال نے اسے نیم موجود سی دیکھتے کاؤنٹر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ سالے، آواز قدرے بلند تھی اور وہ کوریڈور کے بیچ بینچ پر بیٹھی اس لڑکی کے کانوں سے آ ٹکرائی۔ سالے نے ایک دم سے ہی دائیں طرف دیکھا۔ ڈھیروں ہی افراد اس کی نگاہوں کے سامنے گزر رہے تھے، مگر مطلوبہ شخص نہیں تھا۔ ایک دم سے ہی دیوار کی اور سے وہ نکلتا ہوا اسے دکھائی دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زالے، اس نے زور سے اسے پکارا، اور وہ اس کی جانب پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ سالے نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ وہ بھاگتا ہوا اتنی زور سے اس سے آ کے ٹکرایا کہ وہ اپنی جگہ سے قدرے پیچھے ہوئی، اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے زمین پر جا گرا۔ اسے اپنے گرد اس کے بازوں کی گرفت تنگ ہوتی محسوس ہوئی، اور اس کا وجود ہوا میں لہرا گیا۔ زالے، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ ٹھیک ہو نا تم؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں مسلسل بول رہا تھا۔ وہ سب اتنی جلدی ہوا کہ اسے سمجھ میں ہی نہ آئی تھی۔ سالے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے تھام کر خود سے لپٹائے مسلسل کھڑا اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں مصعب، اس نے بمشکل کہا۔ مصعب نے اسے زمین پر اتارتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما، اور وہ اسے ادھر ادھر گھما کر دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا زالے؟ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز پر اس پاگل سے شخص کی ایک گہری آہ نکلی، اور اس آہ کے اختتام پر وہ اس لیے زمین پر گھٹنوں کے بل آ بیٹھا۔ سالے، تم نے میری جان نکال دی تھی یار، اس نے اسے تھام کر سختی سے گلے لگاتے کہا۔ سالے کی کیفیت بے یقین سی تھی۔ وہ حیرانگی سے بس اسے ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا، اور وہ مسلسل رو رہا تھا۔ وہ نہ جانے وہ کیا کیا بول رہا تھا۔ سالے نے ایک نظر آس پاس دیکھا۔ اس کے قریب سے گزرتے لوگ انہیں مسلسل دیکھ رہے تھے، مگر اس شخص کو تو پرواہ ہی کہاں تھی۔ سالے نے اسے کندھوں سے تھام کر خود سے دور کرنا چاہا، مگر ناکام رہی۔ مصعب، کیا کر رہے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں یار، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اسے کھینچ کر خود سے دور کیا۔ مصعب نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ تم پاگل ہو گیا، رو کیوں رہے ہو؟ سالے، تم سچ میں ٹھیک ہو نا؟ تم نے کہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ ہچکیوں کے درمیان بولا۔ سالے نے ماتھے پر ہاتھ دے مارا۔ پاگل انسان، پوری بات تو سن لیتے میری۔ رستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور ہم اس بچے کو ہسپتال لائے۔ یہ کہہ رہی تھی میں تم سے، مگر تم کبھی پوری بات بھی سن دیا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ بلند آواز میں کہتا پھر اسے کھینچ کر گلے لگا چکا تھا۔ وہ ہنوز زمین پر ایک دوسرے کے ہمراہ گھٹنوں کے پل بیٹھے تھے۔ چپ ہو جاؤ یار، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا چپ ہو جاؤ۔
سب دیکھ رہے ہیں ہمیں یہاں، کبھی تو خیال کر لیا کرو۔ اس نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں ڈر گیا تھا سالے، قسم سے میری جان نکل گئی تھی۔ وہ سسک کر بولا۔ سالے نے لمبی سانس بھری اور اس نے آس پاس سے نگاہیں ہٹاتے اس پاگل پر جما دی۔ اس وقت وہ واقعی بوکھلایا ہوا تھا۔ اس کی گردن کی پشت دھیرے دھیرے اس نے سہلائی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میری طرف دیکھو۔ میں نے کہا دیکھو یہاں۔ وہ اس کا چہرہ تھام گئی۔ ریلیکس، آئی ایم آل رائٹ۔ وہ اسے تھامتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالے نے اس کا چہرہ اچھی طرح سے صاف کیا۔ اس نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے قریب کیا اور اس لیے بینچ پر آ بیٹھا۔ مصعب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام دیا اور وہ اس کے چہرے کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا اور کب؟ سالے نے اس کی آنکھیں انگلیوں سے صاف کرتے اسے بغور دیکھا۔ اس کی حالت کافی سٹریس تھی۔ ہم واپس آ رہے تھے گھر، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا، وہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ لڑکا کافی کم عمر ہے، بلڈ کافی بہہ چکا ہے مگر جان بچ گئی ہے۔ ہم نے اس کے گھر اطلاع کی ہے، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، وہ یہیں قریب کا ہی رہنے والا ہے۔ وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی اور اس کا مسلسل چہرہ پونچھ رہی تھی۔ پوری بات تو سن لیتے میری، اس نے خفگی سے کہا۔ مصعب نے اس کے گرد بازو ہمار کی اور وہ تشکر بھری سانس خارج کرتا اس کا سر اپنے کندھے سے لگا گیا۔ ہم گھر چلے؟ زالے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ابھی کیسے چلیں؟ ابھی اسے ہوش نہیں آیا اور اس کے گھر والے بھی نہیں ہیں یہاں، ہم اسے ایسے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے۔ اس کے گھر والے آ جائیں تو چلیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی امتصالی نے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم نے گھر بتایا کیا سب کو؟ مصعب نے نفی میں سر ہلایا۔ سالے نے زمین سے اٹھا کر اپنا موبائل اس کے حوالہ کیا۔ لو بتا دو۔ مصعب نے اس سے موبائل لیتے اپنی ماں کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی کے گھر والوں کی آمد پر ان سب کو وہاں سے رخصت مل چکی تھی، اسی لیے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ اس نے زالے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا زالے؟ اس کی آواز پر زالے نے گھور کر اسے دیکھا، مگر اس کی حالت اور کیفیت دیکھتی وہ اپنے اعصاب ڈھیلے کر گئی۔ وہ کافی پریشان سا تھا۔ زالے نے اس کی طرف جھکتے اس کے کندھے سے سر ٹیک دیا۔ ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں، اس نے تھکن زدہ لہجے میں کہا۔ مصعب نے اس کے سر پر بوسہ دیتے گاڑی کی رفتار آہستہ کی۔ وہ اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ زالے کی آنکھیں انجانے میں ہی بند ہوئی اور وہ قدرے ریلیکس ہو گئی تھیں۔ اس کے گھر آتے ہی عالم صاحب سمیت سبھی فہیم ہاؤس تشریف لا چکے تھے، مگر معاملے کی حقیقت سنتے سبھی ریلیکس ہوئے تھے۔ رخسار سالے کی گود میں بیٹھے اس سے ڈھیروں باتیں کر رہی تھی، جبکہ اب وہ تھکن کافی زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ سالے نے اسے مصعب کے حوالے کرتے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیا اور وہ اس وقت سونا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اس وقت اس کی کیفیت نہیں موجود سی تھی، یوں جیسے دماغ نودگی کے عالم میں جا چکا ہوں۔ وہ بیڈ پر نیم دراز سی پڑی تھی، اسے اپنے ہاتھ پر وہ گرفت مسلسل محسوس ہو رہی تھی۔ سالے نے اپنی آنکھیں کھولنی چاہی مگر وہ ناکام رہی۔ کتنی دیر وہ اسی حالت میں رہی اور اس کے برابر لیٹا شخص اسے نیند میں پا کر اپنا پسندیدہ کام فرصت سے کرنے میں مصروف تھا۔ اس کا ایک بازو تکیے پر تھا اور ہاتھ کا مکہ بنائے ٹھوڑی پر رکھے وہ اسے فرصت سے نہا رہا تھا، مگر اسے آج کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا۔ سالے کی رنگت قدرے پھیکی سی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہو رہے تھے اور لب قدرے خشک اور نیلے پڑ رہے تھے۔ مصعب کی نگاہیں کچھ متذبذب سی ہوئیں، شاید کچھ دنوں سے وہ مسلسل کام میں مصروف تھی، اس لیے اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھ پا رہی تھی۔ شاید سالے کو اپنے رخسار پر کچھ مسلسل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لمس کافی سرد سا تھا اور وہ نامعلوم سا بھی تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی کھلی تھیں۔ آنکھیں کھولتے اسے اس کا چہرہ اپنے قدرے قریب دکھائی دیا۔ مصعب کی انگلیاں اس کے رخسار پر دھیرے دھیرے حرکت کر رہی تھی۔ سالے نے مکمل آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ وہ صحیح دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ مدھم لہجے میں بولی۔ مصعب کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اٹھ جائے گی۔ کچھ نہیں، میں نے کیا کیا؟ وہ ہڑبڑی میں بولا۔ سالے کی نگاہیں اس پر مسلسل تھیں۔ تمہیں پتہ ہے تم نہ اب دماغی طور پر تھوڑا سا ہل چکے ہو۔ وہ مسکرا دیا۔ ہاں مجھے بھی لگتا ہے۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ اس نے شرارت سے کہا۔ سالے نے نگاہیں گھمائی۔ شک نہیں، یقین ہے، تمہاری حرکتیں ہی ایسے۔ مصعب نے شریر سا چہرہ بنایا اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے اب؟ وہ معصوم بنتے بولا۔ کیا کیا ہے مطلب؟ تھوڑا تو دھیان کر لیا کرو، ہم اکثر پبلک پلیس پر ہوتے ہیں اور تم۔ میں کیا؟ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ تم بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہو، ایسے کون روتا ہے بھلا؟ اس نے خفگی سے کہا۔ لوگ سمجھتے ہوں گے تم پاگل ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسیاں۔ غلط تو نہیں سوچتے لوگ۔ وہ لب دباتے بولا۔ زالے نے لمبی سانس خارج کی۔ تمہیں میں پاگل لگتا ہوں؟ اس نے سوال کیا۔ زالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ کافی زیادہ پاگل، وہ آئیبرو اٹھاتے بولی۔
تم پاگل سمجھو گی تو تمہارے لیے پاگل ہو جانا میرے لیے خسارہ نہ ہوگا۔ جواب مطمئن انداز میں دیا گیا تھا۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتی رہی اور جواباً خاموش رہی۔ ہاں، وہ اسے کیا ہی کہتی؟ اس کی بات کی نفی کرتی یا ٹوکتی یا پھر اس کی کیفیت پر ہنستی؟ وہ کیا کہتی اسے؟ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی ہوئی۔ انگلیاں ہنوز اس کی رخسار کا احاطہ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کافی سرد تھے۔ تم کافی عجیب ہو گئے ہو مصب۔ آخر کے اس کی نگاہوں سے پزل ہوتی وہ کروٹ بدل کر اس کی جانب پشت کر گئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ کچھ پل بعد سالے کو اپنی پشت پر وہ پرسکون سا حصار تنگ ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے کندھے پر ٹوڑی ٹکا گیا۔ کیا عجیب لگتا ہے تمہیں مجھ میں؟ اس نے سوال کیا۔ سب کچھ ہی۔ مثلاً؟ سالے نے ذرا سی گردن گھما کر اسے دیکھا۔ کہاں گیا ہے وہ سیلف آبسیسڈ بندہ، وہ اناپرست اور خوددار شخص، وہ جسے کمپٹیشن کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، جو مقابل کو شکست دینے میں مہارت رکھتا تھا؟ کہاں گیا وہ دا گریٹ مصب اعظم؟ سارے نے ناک سکیڑتے کہا۔ اس کی بات کے اختتام پر اس کا چہرہ اس کے کندھے سے ہٹ کر اس کی گردن میں آ چھپا تھا۔ ایک جان لیوا فراق آ گزرا تھا اس بندے کی دنیا سے۔ وہ اس قدر شدت بھرا اور دردناک تھا کہ وہ جیتی جاتی شخصیت کو کھا گیا۔ وہ اس انا پرست اور خوددار انسان کو اپنی بے رحم گرفت میں جکڑ کر برباد کر گیا، پل پل تڑپاتا گیا، اس ایک جان کے کروڑوں بار ٹکڑے کرتا گیا۔ اس سیلف آبسیسڈ شخص کو پہلے طور رون دیا گیا۔ وہ فراق جان لیوا تھا سالے۔ وہ مصب اعظم کو مار گیا۔ کچھ نہیں بچا مجھ میں سوائے سالے مصب اعظم کے۔ وہ اب یقین جانو، مجھے میرا وجود قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔ تم سے کمپٹیشن کیا اور میں ہار گیا، اور ہارا بھی ایسے کہ… گہری سانس بھرتا وہ خاموش ہوا۔ سالے کی آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر پھیکی سی مسکان۔ اور میں ہمیشہ ہار جانا چاہتا ہوں تم سے، بس تم سے سالے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس کی گردن پر ایک گہرا اور محبت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ وہ ایک دم ہی اس قدر وہ لمس اتنا شدت بھرا تھا کہ سالے کا وجود ایک دم ہی سمٹا تھا اور وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ شکست تو دونوں طرف ہوئی تھی اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ غضب کے خاک نشین ہوئے تھے۔ وہ ہار ایسی تھی کہ اس ہار کے لیے ظاہر کروڑوں بار مر سکتی تھی، اور وہ ہار ایسی تھی کہ اس کے بہار کے لیے مصب اعظم اپنی ذات کو کروڑوں بار خاک کر سکتا تھا، اور اس کے اختتام پر ایک ایسی جیت تھی جو دو خود اذیتی لوگوں کو یکجان کر ڈالتی تھی، اس قدر قریب کہ ان دو دلوں کی دھڑکنیں الف کی مانند ساکن اور یکتا ہو گزرتی تھیں۔ سمارو، اس نے دھیرے سے پکارا۔ مصب نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف رک کر گئی تھی۔ ٹیرلاکس، کم مارا کرو، شرارت سے کہتی وہ لہاوا اپنے سر تک تان گئی۔ ایک پل تو اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کیا وہ شرارتن کہا تھا؟ کچھ پل بعد وہ مسکرا دیا۔ وہ لحاف سمیت اسے تھام کر اپنی آغوش میں چھپا گیا تھا۔ یقیناً وہ بھی مسکرا دی تھی، مگر وہ اس سے چھپ جانا چاہتی تھی، مگر بآسانی محسوس کر سکتا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہیں۔ وہ مطمئن ہوا تھا آخر کو اسے شکست ہوئی تھی، وہ کیسے نہ پرسکون ہوتا۔ دن منگل کا تھا، تاریخ 28 نومبر۔ موسم میں بڑھتی نمی اور دھند میں گہرا اضافہ فہیمہ اس کی دیواریں سرد کر رہا تھا۔ اس نامعلوم محل میں جگمگاتی روشنیاں دیکھے انہیں والوں کو مبہوت کر ڈالتی تھی۔ وقت صبح کے 11 بجے کا تھا۔ وہ کچن میں مصروف تھی۔ رخسار اسکول اور مصب کسی کام سے عالم صاحب کے ہمراہ زمینوں پر گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، مگر اسے کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وجود میں تپتی ایک بے چینی، ایک گہری تھکن۔ عام طور پر تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد اسے تھکن سی محسوس ہوتی تھی، مگر آج تو اس نے صبح سے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ سر جھٹک گئی، مگر اسے اس کے کندھوں اور کمر کے اختتام تک شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور اپنی حالت بھی وجہ وہ اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ اس وقت اس وجہ کو جھٹک رہی تھی۔ اسے ہاتھ میں حال میں پڑے موبائل کی بجتی گھنٹی مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ سالے نے کافی کا مگ تھامتے حال میں آپ بریک لگائی۔ عفیفہ کی کافی مسڈ کالز آ چکی تھی۔ اس نے اسے کال بیک کیا تو وہ موصول ہونے والی خبر اس کے اعصاب سخت کر گئی۔ زالے نے مگ ایک طرف رکھتے سر پر دوپٹہ جمایا اور گھر سے نکل کر عالم ولا کی طرف چل دی۔ چہرے پر غصہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے لگے تماشا اس کے حواس مزید سخت کر گیا۔ عیسیٰ اپنے بے تکے فیصلے کو سب کے سروں پر تھوپنے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔
मगर सभी इसकी नफ़ी कर रहे थे सवाए उसके माँ की। तुम पागल हो गया क्या? शर्म को तुम में ज़रा भी नहीं रही ईसा। कम से कम इस मासूम की इज्जत का ही ख्याल कर लो। क्यों इसकी बाकी की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने पर तुले हो तुम? उसने कदरे गुस्से से कहा। लाला, खुदा के लिए तुम तो बात को समझो। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और अभी तो वक्त भी हाथ में है। हम सब ठीक कर सकते हैं। क्यों तुम सब लोग ज़िद पर अड़े हुए हो? क्यों मेरी हालत तुम लोगों को नज़र नहीं आती? वो मुसलसल रोता हुआ बोल रहा था। ज़ारे ने खा जाने वाली निगाहों से उसको देखा। तुम्हारी हालत? क्यों देखें हम तुम्हारी हालत? हाँ, तुमने देखी थी क्या उसकी हालत? वो किस कदर बिगड़ी थी, किस कदर ज़ब्त टूटा था इस बेचारी का। किसने समझाया नहीं था तुम्हें? कहाँ था तुमसे बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। अपनी आंखें और अपने हवास खोल लो, मगर नहीं। अंधेपन की पट्टी बन चुकी थी ना तुम्हारी आंखों पर, तो अब मारते फिरो दीवारों में टकरे। अब क्यों रोते हो? अब क्यों तकलीफ़ होती है तुम्हें? वो फंकार कर बोली। मुकाबिल शख्स दोनों हाथों में सर जकड़ता सोफे के किनारे पर आ बैठा। लाला, तुम तो बड़ी बहन हो ना। बहनें के भाइयों के घर इस तरह आबाद होने से रोकती हैं? तुमने अपना फैसला तो सुना दिया, मगर इसकी हालत नहीं देख रही। वो शर्मिंदा है और अजाला करना चाहता है अपनी गलती का। फरकंदा बेगम ने बेटे की साइड लेनी चाहिए। उनकी आवाज़ पर सारा ने एक तंजिया निगाहों से उसे देखा। शर्मिंदा? वो तो शर्मिंदा है ही, वो तो देख ही रहा है चची। मगर क्या आप शर्मिंदा है? आपको एहसास है अपनी गलती का? क्या कसर नहीं छोड़ी थी आपने उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद करने में? कोई एक सिरा ना छोड़ा और अब चली हैं अजाला करवाने। अफसोस होता है आप पर चची। उसकी आवाज़ कदरे बुलंद थी। फरकंदा बेगम ने चेहरे का रुख मोड़ा। देखकर तो नहीं लगता आपको कि आप अपने किए पर रत्ती बराबर भी शर्मिंदा है। और रही बात बड़ी बहन होने की, तो क्या कसर छोड़ी थी मैंने अपनी बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ निभाने की? बताएं, क्या नहीं समझाया था उसे? सख्ती से भी, प्यार से भी, मगर क्या अंजाम निकला? अब अजाले और हलाले करने पर चले हैं आप लोग। कुछ खौफे खुदा करें चची। लोगों की ज़िंदगियाँ खेल तमाशा नहीं है जो जब चाहा खेल लिया, जब चाहा लात मार दी। उसका लहजा रोबदार था। वहाँ बैठे सभी लोग खामोश थे। आफाक बेगम, अफीफ़ा, ज़ोहरा बेगम भी खामोश बैठी थी। जब सब फैसला कर चुके हैं तो अब इस बात को मज़ीद घसीटने की कोई तुक नहीं बनती। ना ही रमल्ला हलाला करने पर आमादा है और ना ही बाकी अफराद। अब तो तुम दोनों माँ बेटे अपनी ज़िद से बाज आ जाओ तो बेहतर है। ये दादों की आवाज़ थी। इनकी आवाज़ पर फरकंदा बेगम ने तीखी निगाहों से उन्हें देखा। आप ये बात ना ही करें अम्मी तो बेहतर है, उसने सर्द लहजे में कहा। फरकंदा, ज़रा अदब से बात करो, वो अम्मी है हमारी। आफाक बेगम ने उसे टोका। खामोश हो जाएं आप सब, बात को ख़त्म किया जाए अब, साले ने बीच में कहा। क्यों ख़त्म किया जाए बात को? तुम कौन हो बात ख़त्म करने वाली? तुम अब इस मामले में ना ही पढ़ो तो बेहतर है लाला। फरकंदा बेगम ने सख्त लहजे में कहा। साले ने लब भेजे। उसका बस नहीं चल रहा था यहीं खड़े खड़े इन दोनों माँ बेटी को आग लगा दे। अफीफ़ा मसब को कॉल कर चुकी थी और घर दाखिल होती उसकी गाड़ी का हारन साले के समातों तक आ पहुंचा था। फरकंदा, खामोश हो जाओ। उनकी ज़िंदगी ख़राब करने वाली तुम थी। ये सब तुम्हारा किया धरा है। ज़ोहरा बेगम ने बुलंद आवाज़ में कहा। मुझे इल्ज़ाम मत दें अम्मी, मत भूलें आप। जुलेखा की मौत में सबसे बड़ा हाथ आपका था। आपकी वजह से वो मरी थी, सिर्फ आपकी वजह से। आपको ज़ेब नहीं देता कि आप मुझे इल्ज़ाम दें। फरकंदा बेगम की आवाज़ पर हाल में एकदम ही गहरा सन्नाटा छा गया। साले ने बिजली की सी तेज़ी से ज़ोहरा बेगम और फिर फरकंदा को देखा। ज़ोहरा बेगम के चेहरे का उड़ता रंग साले की निगाहों से छुप नहीं सका था। वो खामोश सी हुई अपनी जगह शल खड़ी थी। ईसा की सिसकियाँ बुलंद थीं। तब तो आपकी आंखों पर भी पट्टी बन चुकी थी ना। आपने भी वो हंसी खेलती ज़िंदगियाँ बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मानती है ना अब आपकी गलती थी? मैं भी मानती हूँ आप दुरुस्त नहीं कर सकी थी, मगर मैं कर सकती हूँ और करना चाहती थी। फरकंदा, खुदा के लिए खामोश हो जाओ, आफाक बेगम ने बुलंद आवाज़ में कहा। क्यों खामोश रहूँ मैं आपा? सबको मेरी ही गलती नज़र आती है। अपने गिरबान कब से देखने बंद कर दिए सब ने, उसने तुड़क कर कहा। यह सब क्या हो रहा है? दरवाजे पर खड़े शख्स ने बुलंद आवाज़ में कहा। सभी ने मुड़कर उसे देखा था सवाए ज़ाले के। वह मुसलसल ज़ोहरा बेगम के चेहरे की तरफ बेयकीनी से देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी। उसका वजूद धीरे धीरे लरसने लगा और सांसों की रफ्तार कदरे तेज़ हो गई। उसे अचानक ही अपने कंधों के गिर्द गिरफ्त महसूस हुई। मसब ने उसके सामने रुकते उसके चेहरे की तरफ देखा। साले, तुम ठीक हो? क्या हुआ? उसकी निगाहें मुसलसल दादों पर थीं।
اور زہرا بیگم کی جھکی گردن اسے ایک گہری کشمکش میں ڈال چکی تھی۔ وہ لرز رہی تھی۔ مصعب نے تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ سالے، میری طرف دیکھو، آل یو آلرائٹ؟ اس نے اسے ہلایا تو اس کے وجود کی لرزش میں مزید اضافہ ہوا۔ لب سختی سے آپس میں ملے ہوئے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو پھسل کر رخساروں پر آ نکلے تھے۔ مصعب نے سختی سے لب بھینچتے ایک نظر مڑ کر فرکندا بیگم کو دیکھا۔ اپنی حد میں رہیں چچی، یہ میری آپ سے آخری وارننگ ہے۔ آخری کا مطلب سمجھتی ہیں نا آپ سمیت آپ کا بیٹا۔ کان کھول کر سن لے، اگر میں نے دوبارہ یہ بات تم لوگوں کے منہ سے سنی تو قسم کھاتا ہوں آگ لگا دوں گا تم دونوں کو، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا۔ تم لوگوں کا قصہ ختم کرنے میں مجھے بس چند ہی منٹ لگیں گے۔ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو۔ میری سالے کے خلاف اگر ایک لفظ بھی تم لوگوں کے منہ سے نکلا تو زبانیں حلق سے کھینچ لوں گا۔ اس کی آواز لہجہ اس قدر سخت تھا کہ وہاں موجود ہر انسان کے لبوں پر قفل لگ چکا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے بڑھ کر عیسیٰ کو کالر سے جکڑتے اس کی جگہ سے اٹھا کر ایک طرف دھکیلا تھا۔ بہت ہو گیا تمہارا یہ تماشا، اب چلو نکلو یہاں سے، میں دوبارہ یہاں اس گھر میں تمہاری شکل نہ دیکھوں۔ اس نے اسے کھینچتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکالا تھا۔ اس کے غصے اور سخت لہجے کو دیکھتے فرکندا بیگم ایک قدم نہ بڑھا سکی تھی۔ مصعب نے مڑ کر زالے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جگہ کسی بت کی مانند جم کر کھڑی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے صاف کیا اور سر جھک کر باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ وہاں موجود ہر انسان پر دوڑائی۔ اگر اسے کچھ ہوا نہ چچی، I tear you apart. I'm gonna tear you apart. اس نے لفظ چباتے ہوئے کہا اور وہ اسے لیے وہاں سے نکلا تھا۔ اس کے وہاں سے نکلتے فرکندا بیگم کی رکی سانس بحال ہوئی اور وہ دوڑ کر بیٹے کی طرف لگ گئی، مگر وہ گھر سے نکل چکا تھا۔ دھیرے دھیرے ڈرائنگ روم خالی ہو چکا تھا، مگر وہاں موجود تھی بس زہرا بیگم، خاموش، بے حس، گردن جھکائے کسی مجرم کی طرح وہ شل بیٹھی تھی۔ گھر داخل ہوتے مصعب نے اسے حال میں صوفے پر بٹھایا۔ وہ ہنوز شوق کی کیفیت میں تھی۔ اس کی سماعتوں میں ابھی بھی وہ الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ اس کے مقابل گھٹنوں کے بلا بیٹھا تھا۔ سالے، یہاں دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیا۔ ریلیکس، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ریلیکس ہو جاؤ، اس نے قدرے نارمل لہجے میں کہا۔ مصعب اس نے کچھ بولنا چاہا مگر وہ مسلسل اپنے لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ وہ چچی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ماما کو، زالے کے الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔ مصعب نے بڑھ کر اسے گلے سے لگاتے تھپکا۔ پرسکون ہو جائے، جسٹ ریلیکس۔ اس کے سر کی پشت سہلا رہا تھا۔ مصعب، دادو ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ کیوں ایسا کریں گی؟ وہ گہری اور لمبی سانسیں بھرتی بمشکل بول پا رہی تھی۔ وہ اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ مصعب نے اسے پھر سے اٹھایا اور سیدھا ٹیرس پر رکھے جھولے پر آ بیٹھا۔ مصعب نے اسے اپنی گود میں چھپا لیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ وہ ایسا کیسا کر سکتی ہیں میری ماما؟ وہ کیسے؟ سالے، ہم یک طرفہ بیان پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیا پتہ اس بات میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ تھا؟ سالے نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دادو کی آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی تھی مصعب، میں دیکھ رہی تھی وہ مجھ سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ وہ سالے ریلیکس، ہم پہلے ٹھیک سے بات کی تہہ تک پہنچیں گے۔ دادا جان کو آنے دو، ہم بات کریں گے ان سے، پلیز ریلیکس ہو جا۔ مصعب، میری ماما، وہ بچوں سے لہجے میں سسک کر بولی۔ مقابل شخص تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے سختی سے لب بھینچے۔ اس کی آنکھیں تر ہوئی تھیں۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے اور وہ اب اسے خود سے لپٹا گیا۔ وہ مسلسل اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ کبھی اس کے بال سہلاتا تو کبھی اس کا کندھا تھپکتا۔ وہ بس روئی ہی جا رہی تھی اور اس کی کیفیت اس وقت کسی 4-5 سال کے بچے کی مانند تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ سالے نے ایک دم ہی اس کی کمر کے گرد بازو حمال کیے اور وہ اس کا کرتا سختی سے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اس کا چہرہ اس کشادہ سینے کے ساتھ سب کی سختی سے چپک گیا تھا۔ اس کی ہچکیاں ہنوز تھیں۔ کچھ دیر بعد مصعب نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے مقابل کیا۔ مجھ پر یقین ہے نا تمہیں؟ کچھ پل وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو بس پھر کسی کی بات نہ سنو، صرف مجھے دیکھو اور میری بات سنو۔ سالے نے اپنی ناک رگڑی اور اس کی ہچکیاں مدھم ہوئیں۔ ہم دادا جان اور ڈیڈی سے بات کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ بات اس طرح نہیں ہوگی جیسے تم نے سنی۔ ایسے نہیں ہوگا نا؟ وہ دادو نہیں ایسا کر سکتی نا؟ اس نے بچوں کے سے لہجے میں کہا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ سچ؟ اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ میرا بچہ، ایسا نہیں ہوگا، تم زیادہ مت سوچو اور ریلیکس ہو جاؤ۔
مصعب نے اس کی پیشانی پر ایک گہرا لمس چھوڑا اور اس کا سر اپنے سینے پر جما دیا. آئی ایم ہیئر، ڈونٹ وری. وہ اسے دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا اور وہ شیرنی جیسی شخصیت رکھنے والی لڑکی اس مضبوط سی پرسکون بھی آغوش میں کسی چھوٹے سے بچے کی طرح چھپی ہوئی تھی. اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور اعصاب قدرے پرسکون ہوئے. مصعب نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر ایک طرف رکھا اور وہ اس کے آدھے بندھے ہوئے بال کیچر سے آزاد کر چکا تھا. زالے کی کیفیت نیم موجود سی ہو چکی تھی. وہ نہ ٹھیک سے سوئی تھی اور نہ ہی جاگ رہی تھی. وہ اپنا وجود آزاد کر گئی. اس وقت وہ بس اسی کے سہارے بیٹھی تھی اور اسے تھامنے والے کی گرفت قدرے مضبوط اور محفوظ تھی. زالے، اس نے آہستگی سے پکارا. کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا. اس نے پھر سے اسے پکارا مگر وہ خاموش رہی. بس اپنے گردن جھکاتے اسے دیکھا. شاید وہ سو گئی تھی. اس نے لمبی اور تشکر بھری سانس خارج کی اور وہ اس جھولے پر ذرا مزید درست ہوا. آنکھیں دھیرے سے بند ہوئی اور اعصاب سخت ہوئے. وہ اس وقت اس سارے تماشے کی ذمہ دار ان دونوں سے اچھی طرح انصاف کرنا چاہتا تھا، مگر فی الحال اس کی بیوی کو اس کی ضرورت تھی اور اس کے لیے وہ پوری دنیا فراموش کر سکتا تھا. عالم صاحب تک آج کے تماشے کی خبر پہنچی تو فرکندا بیگم کو اچھا خاصا ڈانٹ چکے تھے. عیسیٰ گھر موجود نہیں تھا اور اب مصعب کے رہتے وہ دوبارہ اس گھر میں دکھائی بھی نہیں دینے والا تھا. گزشتہ عرصے میں گھر کے افراد یہ اچھی طرح سے جان گئے تھے کہ مصعب اعظم کی دماغی حالت کس طرز کی ہے. اس کے دماغ کا میٹر گھومنے بس 1 سیکنڈ لگتا تھا اور پھر اس کے سامنے آنے والا ہر انسان اپنے پیدا ہونے پر پچھتاتا تھا. غصہ آنے پر تو وہ مقابل کے عہدے کا لحاظ بھی نہیں کرتا تھا اور یہاں تو بات اس کی ذاتی بیوی کی تھی اور اگر اسے کچھ ہو جاتا تو یقیناً اس کے ذمہ دار افراد سڑک حادثوں کا شکار سرعام ہوتے. اس تماشے کا ذکر سنتا ابرار فہیم ہاؤس تشریف لا چکا تھا. اپنی ماں اور بھائی کی طرف سے وہ ان سے معافی مانگ رہا تھا. کبھی وہ زالے سے معافی مانگتا تو کبھی مصعب سے. سارے خاموش تھی. وہ اسے نہ تو کوئی جواب دے رہی تھی نہ ہی کوئی رد عمل. عالم صاحب اور عظیم صاحب سمیت حیدر عالم بھی اس وقت فہیم ہاؤس میں موجود تھے. سالے کے سفر پر کچھ لمحوں تک تو حال میں خاموشی چھا گئی. عالم صاحب نے ایک محتاط سی نگاہ سے اسے دیکھا. وہ مسلسل انہیں دیکھ رہی تھی، کیوں جیسے اپنے وہ سوال کا جواب مقابل کی آنکھوں اور اس کے تاثرات سے جانچ لینا چاہتی ہوں. بہرحال فرکندا کی بات کی سراسر نفی کی گئی تھی. بات ویسے نہیں تھی جیسے اس نے کہی تھی. ہاں، زہرا بیگم زلیخا سالے کی والدہ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی اور کئی دفعہ اس بات کا اظہار بھی کر چکی تھی، مگر زلیخا کی موت ڈلیوری کی ڈس مینجمنٹ کے دوران ہوئی تھی، جو کہ ایک جھوٹ تھا. عظیم صاحب اور حیدر صاحب نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا. سالے کے زائل ہوتے اعصاب کچھ نارمل ہوئے تھے مگر وہ ابھی تک الجھ رہی تھی. وہ تاثرات پڑھنے میں ماہر لڑکی کیسے نہ جان لیتی. وہ دیکھ چکی تھی. وہ دادو کی کیفیت اور رد عمل جان گئی تھی. وہ گہری کشمکش میں گھر چکی تھی. بات کچھ ٹھنڈی ہوئی تو فہیم ہاؤس کا حال خالی ہوتا گیا. وہ صوفے پر نیم دراز سی پڑی تھی. اس کے ساتھ رخسار چپک کر لیٹی تھی اور شوہر جناب بیوی کا موڈ فریش کرنے کی خاطر اس کے پسندیدہ ہوٹل سے اس کی پسندیدہ ڈرنک لانے کی خاطر ابرار کے ہمراہ نکلا تھا. مام، اس معصوم سی آواز پر سالے کے حواس لوٹے. جی بیٹا، آپ سے ایک بات کہوں؟ سالے نے کروٹ بدل کر اس کی جانب رخ کیا. ضرور کہو. مجھے نا ہانی آنی کی ماما بالکل اچھی نہیں لگتی، اس نے منہ بسورتے کہا. سالے کی مسکراہٹ ابھری. کیوں نہیں اچھی لگتی وہ آپ کو؟ وہ نہ پیار سے بات کرتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں لڑکی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سالے کی مسکراہٹ گہری ہوئی. اور وہ سب سے لڑائی کرتی ہیں، آنی اور ابرار چاچو سے بھی. وہ عجیب ہے، اس نے پیارا سا منہ بناتے کہا. سالے نے اس کی گرد گرفت مضبوط کی. وہ ایسی ہی ہیں بیٹا، غصے کی تیز ہیں اور غصے میں انسان ہمیشہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اگر وہ آپ سے غصے سے بات کریں تو آپ پیار سے کر لیا کرو تاکہ انہیں احساس ہو. رخسار نے اسے بغور دیکھا. مگر کیوں؟ اگر کوئی ہمیں بلا وجہ مارے تو کیا اسے دوستی کرنا ٹھیک رہتا ہے؟ ہاں بالکل. جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں اگر ہم ان سے پیار سے بات کریں اور ان کے غصے کا جواب محبت سے دیں، ان سے دوستی کریں تو یقین جانو وہ ہمارے سب سے اچھے اور لائق دوست ثابت ہوتے ہیں. بس ہمیں خود کو تھوڑا سا قابو کرنا پڑتا ہے. اپنا غصہ دبا کر رکھنا ہر کسی کو نہیں آتا اور جسے آ جائے وہ اس دنیا کا سب سے لائق انسان کہلاتا ہے. رخسار اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی. تو کیا مجھے ان سے پیار سے بات کرنی چاہیے؟ جی بالکل، آپ کوشش کر کے دیکھو اور مجھے یقین ہے آپ کو اس کا اچھا صلہ ملے گا. زالے نے اس کے بال سہلاتے کہا. اور اگر نہ ملا تو؟ سوال معصوم تھا. تو سالے نے لمبی سانس بھری. تو پھر جتنا غصہ وہ کریں گی ہم ان سے 10 گنا زیادہ انہیں واپس کریں گے بیٹا.
انگلی ٹیڑھی کر لیں گے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی تو عزت اتار دیں گے۔ رخسار کی ہنسی بلند آئی۔ اوکے مام، ہم ایسا ہی کریں گے۔ زالے بھی مسکرا دی اور وہ اسے اٹھاتی اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ نتھیا کلے کی دھن میں ہوتا اضافہ موسم میں بڑھتی نمی کا سبب بن رہا تھا۔ ارد گرد پھیلی دھند کی بدولت سڑکوں پر ٹریفک اور لوگ دکھائی دینا بند ہو چکے تھے۔ وہ ابرار کے ہمراہ ہوٹل سے نکلا اور پیدل ہی گھر کی طرف چل دیا۔ لالا بھی بہت چینج ہو گئی ہیں اب، ابرار نے اتفاقاً کہا۔ چینج مطلب اس کے برابر چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سلش تھا۔ ان میں بدلاؤ مثبت ہے۔ اب وہ پہلے والی سائیکو عورت نہیں ہے، بلکہ ایک نارمل اور مثبت لڑکی بن چکی ہے، ویسے ہی جیسے اسے دیکھنے کی تمنا عالم ولا کے سبھی افراد کو تھی۔ مصعب نے سلش کا سپ لیا اور وہ نامعلوم سا مسکرایا۔ کبھی کبھی بدلاؤ اچھے ہوتے ہیں، مگر اپنی شخصیت کو مات دے کر آگے بڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ انسان پھر زیادہ اوقات کمپرومائز کرنے میں ہی اتفاق کرتا ہے، ابرار نے عام سے لہجے میں کہا۔ مصعب نے ایک تفتیشی سے نگاہ سے اسے دیکھا۔ تمہارا مطلب وہ میرے پاس کمپرومائز کر رہی ہے؟ ابرار نے اسے ایک دم دیکھا۔ ارے نہیں بھائی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مصعب کی نگاہیں اس پر مسلسل پڑی تھی۔ ابرار کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ دوڑی۔ ویسے ہو بھی سکتا ہے، آپ کے ان کی مینٹالٹی میں کافی فرق ہے۔ کمپرومائز کا چانس تو ہے تو صحیح، اس نے شرارتاً کہا۔ مصعب نے تیکھی سی نگاہ اس پر دوڑائی۔ سمارو کے بچے، زیادہ دماغ نہ چلا ورنہ تیرے اس گھسے پٹے دماغ کی آگ جلا کر ہاتھ پر حرارت کر دوں گا آپ نے، اس نے بیزاری سے کہا۔ اس کے الفاظ پر ابرار نے حیران کو نگاہ سے اسے دیکھا اور اگلے پل شریر سا مسکرا دیا۔ آئی غصے میں بھی پیار، وہ مسکرا کر بولا۔ تجھے یہ پیار لگ رہا ہے؟ مصعب نے شاپنگ بیگ سمیت ہاتھ اس کے کندھے پر جڑا۔ ظاہر ہے، حال کے الفاظ سے تو یہی ظاہر ہے، ابرار نے شریر سے شکل بناتے کہا۔ مصعب کے اعصاب ایک دم درست ہوئے۔ اس نے ایسا تو کچھ نہیں کہا جس سے وہ اتنا چوڑا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے الفاظ پر غور کیا مگر کچھ پلے نہ پڑا۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ آپ کے محبت بھرے الفاظ میں ڈانٹنے پر وہ ہنس کر بولا۔ محبت بھرے؟ مصعب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نے کون سا پیار کی پینگیں ڈالی ہیں تمہارے ساتھ جو یوں خوش ہو رہے ہو؟ آپ نے جو ابھی کہا اس کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ کیا کہا میں نے؟ ابرار نے اسے اس کا لفظ یاد دلوایا۔ آف کورس جانتا ہوں، مصعب نے ہوائی گڈی اڑا دی۔ اچھا؟ ابرار نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے رخ موڑا تو مصعب کی چھٹی حصہ للٹ ہوئی اور اس کی دائیں آنکھیں پھڑپھڑائی تھیں۔ کچھ پل بعد اس نے سلش کا سپ لیتے اس کی طرف چور نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے ویسے اس کا؟ اس نے منمناتے پوچھا۔ ابرار کی ہنسی مزید چھلکی۔ مطلب بتا، دانت نہ دکھا۔ مصعب نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ سمارو پشتو زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے میری جان۔ ابرار کی بات کے اختتام پر مصعب کو اچھو لگ گیا تھا اور اجلت میں اس کے ہاتھ سے سلش کا گلاس پھسل کر زمین پر جا گرا۔ وہ سڑک پر آدھا جھکا مسلسل کھانس رہا تھا۔ ابرار نے جھک کر اس کی پیٹھ تھپکی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ مصعب نے کھانستے ہوئے بمشکل اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کا مطلب کیا؟ ابرار کی ہنسی بلند آئی۔ آپ نے سنا کہاں یہ لفظ؟ مصعب نے منہ صاف کرتے گنگ سی شکل بناتے اسے دیکھا۔ وہ ہوٹل میں ایک عورت اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی اور غصے میں یہ لفظ بھی کہہ رہی تھی۔ مجھے لگا یہ کوئی غصے والا روڈ ہوگا، اس نے بات بنائی تو ابرار کی مزید ہنسی چھلکی۔ ہلیریس، وہ بلند آواز میں کہتا ہنستا ہوا اپنے قدم بڑھا گیا اور پیچھے کھڑا نپوز حیرت زدہ اپنی جگہ شل ہی رہ گیا۔ اس کی سماعتوں میں گھومتا وہ لفظ کچھ پل وہ حیران رہا۔ اسے سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ وہ ہنسے، خوش ہو یا حیران۔ کچھ پل پہ یقینی سے گزرے اور دھیرے دھیرے اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ اس کی مسکراہٹ اب ہنسی میں بدل گئی تھی اور وہ سڑک پر کھڑا بلند آواز میں مسلسل ہنس رہا تھا۔ کبھی حیران ہوتا تو کبھی حیا کی نالی اس کے رخسار کر جاتی اور زندگی میں پہلی بار وہ مرد ہو کر حیا سے سرخ ہوا تھا۔ مصعب نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی داڑھی سہلائی۔ وہ مجھے میری جان کہہ کر پکارتی ہے۔ ہائے مر جاواں، اس نے زور سے دل کے مقام پر ہاتھ جڑا۔ کیا سچی؟ اس نے مجھے اپنی جان کہا؟ یا خدا، اس نے آسمان کی طرف چہرہ کرتے انتہائی بلند آواز میں کہا۔ یا اللہ، آئی لو یو، وہ چلایا اور کھل کر ہنسا۔ اسے اپنی کیفیت پر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ کیفیت؟ وہ اس وقت اپنی ہی کیفیت پر حیران سا ہوا تھا۔ اس کے کان ارد گرد کی گہری سردی میں بھی تپ رہے تھے اور رخسار حقیقت میں بلش کر رہے تھے۔ وہ ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ ابرار عالم ولا داخل ہوا تو مصعب نے فہیم ہاؤس قدم رکھا۔ گھر داخل ہوتے وہ قدرے خوش تھا۔ پیٹ میں گدگدی
ہوتی اس کی مسکراہٹ روکنے کے باوجود رک نہیں رہی تھی۔ وہ سیدھا رخسار کے کمرے میں گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت وہیں ہوگی جو وہ تھی بھی۔ دونوں ماں بیٹی سو رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نگاہوں میں ایک مان تھا، ایک چمک اور نور۔ ان چند لمحوں میں وہ مزید نکھر گیا تھا۔ چہرہ رونق اور مسکراہٹ سے بھرپور تھا۔ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس دشمن جان سے بھرپور حساب لیتا۔ وہ اسے اپنی ذات میں قید کر لیتا اور گزرتے ہر لمحے وہ اسے اظہار تکلف پر مجبور کر دیتا۔ اس کے قدم بڑھے اور وہ ان دونوں کے قریب نیم دراز ہوا۔ مصعب نے اس کے اوپر سے جھک کر دیکھا۔ رخسار گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ کوہنی تکیے پر رکھے ہاتھ کا مکہ رخسار پر جمائے اسے فرصت سے نہار رہا تھا۔ اس کے بال کچھ الجھے بکھرے سے تھے اور رنگ قدرے ماند، لب خشک اور پپڑی زدہ۔ وہ عجیب سی لگ رہی تھی، مگر مصعب کو اس عورت سے زیادہ حسین کوئی نہیں لگتی تھی۔ وہ اسے ہر حالت میں خوبصورت لگتی تھی، چاہے وہ کیچڑ میں گدلی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا حلیہ کسی فقیر کی مانند ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے وجود پر سنگھار کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ مصعب اعظم کو وہ پھر بھی حسین لگتی تھی۔ وہ اسے یوں دیکھتا تھا مانو دنیا اختتام کو آ پہنچی ہو اور اس کی بینائی کو میسر ہونے والا وہ آخری اور واحد وجود ہو۔ وہ اسے دیکھتا تھا اور دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اکثر اوقات تو تمام رات بھی وہ اسے نہارنے میں ہی گزار دیتا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے اپنی ہی دیوانیت سے ڈر لگنے لگا تھا۔ کبھی اگر وہ یوں اس کی بینائی اس کے حصار کو میسر نہ ہوئی تو وہ کیا کر گزرے گا؟ وہ کیا کر بیٹھتا یہ سوچتے اس کے خون میں گردش سے رک جاتی تھی۔ اعصاب نامعلوم سے ہو جاتے تھے، سماعتیں شل سی ہو جاتی تھیں۔ وہ اپنی ہی کیفیت پر تڑپ اٹھتا تھا۔ وہ کیا تھا اور کیا بن چکا تھا، اس خیال پر وہ حیران رہ جاتا تھا۔ اس نے زالے کے کندھے پر ہلکا سا نوک کیا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے ویسے اٹھتے اسے آہستگی سے باہوں میں بھرا تو وہ اٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں مسلتے اسے دیکھا۔ تم آ گئے؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اٹھتے اس نے سوال داغ دیے۔ میں تو کب سے آیا ہوں، تم سو رہی تھی۔ وہ اسے اٹھائے رخسار کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ زالے نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جس میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی جو اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف عیاں ہو رہی تھی۔ مصعب نے اسے بیڈ پر لٹایا تو اس کی ہلکی سی کرا نکلی۔ آر یو آل رائٹ؟ اس نے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہو، آواز قدر مدھرم تھی۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہی؟ کیا ہوا زالے؟ وہ اس کے برابر لا لیٹا تھا۔ بس ذرا سا درد ہے اور کچھ نہیں۔ مصعب نے اسے اپنی جانب گھماتے بغور دیکھا۔ کہاں درد ہو رہا ہے مجھے بتاؤ۔ تم کیا کر لو گے بھلا؟ اس نے بساری سے کہا۔ میں ٹھیک کر دوں گا نا؟ اس نے محبت سے کہا۔ اچھا، واقعی؟ مصعب نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں درد ہو رہا ہے بتاؤ؟ سارے نے دل کے مقام پر انگلی رکھی۔ یہاں۔ مصعب لمبی سانس بھری اور اسے تھام کر اپنے قریب کیا۔ دل بہت عجیب ہو رہا ہے، نہ جانے کیوں؟ اور منمنائی۔ تو یہ بات ہے۔ مصعب نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ تو پھر ایسا کرو، اپنے دل والا موڈ کچھ دیر کے لیے آف کر دو اور میرے دل والا آن کر لو۔ تمہیں بہت اچھا فیل ہوگا، اور وہ اپنا والا فی الحال میرے حوالے کر دو، میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے آبرو اٹھاتے کہا۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ اسے مسکراتے ہوئے گردن جھکائی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے ویسے، ہے نا؟ تو پھر لا دو۔ مصعب نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ کیا تم؟ اپنا یہ پیارا سا دل میرے حوالے کر دو۔ زالے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لے تو چکے ہو، اب مزید کتنی بار لوگے؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ زالے نے مٹھی بند کرتے اس کی ہتھیلی پر کھول دی اور مقابل شخص نے وہ بند ہتھیلی کر کے اپنی جیکٹ کے اندر یوں چھپائی جیسے اس سے قیمتی اثاثہ اور کوئی نہ ہو۔ اس نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا، پھر اس کی پیشانی پر، اور اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا دیا۔ ایک سکون اور اطمینان اترا تھا دونوں طرف، ایسا سکون جو ہر فکر، ہر تکلیف اور اس دنیا سے کہیں دور، بہت دور لے جاتا ہو، اور وہاں بس محبت ہو، صرف محبت۔ وہ پرسکون ہوئی تھی۔ وہ اب ایک ایسا سکون محسوس کرتی تھی جو اس کی گزشتہ زندگی میں اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ وہ جس کیفیت، جس احساس سے یکلخت انجان تھی، وہ اس احساس کو روح سے محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ دل سے ہنستی تھی، وہ مطمئن تھی، وہ پرسکون تھی، وہ خوش تھی۔ وہ اب شرمانا بھی سیکھ گئی تھی۔ وہ اس ایک شخص کی آغوش میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ وہ کتنی بدل گئی تھی، اور یہ بدلاؤ مثبت تھا۔ مثبت رویہ اور احساس زالے کی شخصیت نے نکھار گیا تھا۔ وہ اب زالے مصعب اعظم تھی، خوش اور مطمئن۔ مگر آخر کب تک؟ یہ وہ جانتی تو تھی، مگر وہ خود غرض ہو گئی تھی، بس کچھ وقت کے لیے۔
سالے کی درسگاہ میں اب علاقائی بچیوں کے داخلے شروع ہو چکے تھے اور داخل ہونے کی پہلی بچی اس کی اپنی بیٹی رخسار بنت مصعب اعظم تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مختصر سے درسگاہ میں کافی رونق ہو گئی تھی۔ سالے کی ایک دو جاننے والی حافظ قرآن بطور درس خواں شامل ہو چکی تھی۔ کل ملا کر زندگی ٹریک پر تھی، مگر یہ زندگی کب پٹری سے اتر جائے۔ آج کتنے ہی دنوں بعد اس نے عالم ولا کا رخ کیا تھا۔ تقریباً 6 ماہ بعد آج ہانیہ کو اس کے سسرال واپس بھیجنے کا ارادہ ہوا تھا۔ اسد جابر اپنی اب اچھی خاصی کروانے اور غلطی کی سزا بھگتنے کے بعد کچھ لائن پر آیا تھا۔ زالے کے ہمراہ بیٹھی وہ 21 سال کی لڑکی قدر متجسس تھی، مگر اسے ڈھیروں ہی تسلیوں سے نوازا گیا، جس میں زالے اور ابرار اول نمبر پر تھے۔ عفیفہ زالے کو کچھ چپ چپ لگی تھی۔ وہ خاموش رہنے والی مخلوق تو نہیں تھی، گھر میں مچے ہلے گلمے میں وہ پیش رہتی تھی، مگر کچھ وقت سے وہ کافی خاموش سی رہنے لگی تھی۔ زالے کی نگاہیں اس پر مسلسل تھیں۔ ہانیہ رخصت ہوئی تو ابرار اسے چھوڑنے اس کے گھر اسد کے ساتھ ہی گیا تھا۔ وہ اپنی بہن کے معاملے میں حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ عفیفہ کہاں ہے تائی جان؟ زالے کے سوال پر عفاف نے بیگم نے اس کی جانب رخ کیا۔ اپنے کمرے میں ہوگی بیٹا، ابھی گئی ہے؟ جی اچھا۔ عفاف بیگم کے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف چل دی۔ زالے نے ایک نظر مصعب پر دوڑائی۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مصعب بات سنو، زالے نے اسے پکارا۔ بیٹا مشرقی عورتیں اپنے شوہروں کو نام سے نہیں بلاتی، سہرا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زالے نے آنکھیں سکیڑی۔ او ہیلو، کالے کپڑوں والے، اوئے گورے آدمی، اوئے عقل سے پیدل انسان، بات سنو، اس نے تیز تیز کہا۔ مصعب نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا۔ اب ٹھیک ہے یا کچھ اور؟ سہرا بیگم مسلسل ہنس رہی تھی۔ سائیں چلے گا بیٹا، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ زالے نے رخ اس کی جانب کیا۔ او سنو سائیں، وہ بیزاری سے بولی۔ مصعب کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ جی حکم کرو بادشاہ، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے عاجزی سے کہا تو زالے نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادا جان نے تمہیں ایک کام کہا تھا، تم نے کیا کہ نہیں؟ بس وہیں جانے والا تھا، آپ بتائیں کوئی فرمائش، کوئی حکم ہمارے لیے؟ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ زالے نے بڑھ کر اس کی سیاہ کرتے کا سب سے اوپر والا بٹن بند کیا۔ کچھ نہیں، بس جلدی گھر آ جانا، یہ کہتی وہ قریب سے گزر گئی۔ وہ مسکرایا، وہ اس کے پیچھے ہی روم سے نکلا تھا۔ سمارو سنو، زالے نے پلٹ کر اسے آواز دی تو مصعب کے قدم تھمے اور اس نے بے اختیاری اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ دل کی دھڑکن ایک دم ہی تیز ہوئی تھی۔ اسے سختی سے لب دبائے، وہ اس کی جانب پلٹ کر اس کے روبرو آ رکا۔ جی حکم، وہ اس کی جانب جھک کر بولا۔ رخسار کو آج جلدی پک کر لینا اسکول سے، اس کی ٹیچر نہیں ہے اس لیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے تم یہ بات پیار سے بھی کہہ سکتی تھی، ہمیشہ غصہ ہی کرتی ہو، مصعب نے ناک چڑھاتے کہا۔ زالے نے سواریہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نے کب غصے سے کہا، اور میں کب غصہ کرتی ہوں تم پر؟ وہ دونوں بازو آپس میں باندھے۔ ارے بلاتے ہی غصے سے ہو، اب بھی دیکھ لو، تمہیں یہ غصہ لگتا ہے۔ مصعب نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم اپنی ہی حرکتیں سدھار لو پھر، میں نہ غصہ کروں۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میری حرکتیں تو ایسی ہی رہیں گی سدا، میرے خیال سے تمہیں اپنا طریقہ بدل لینا چاہیے۔ زالے کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ میرا طریقہ غلط ہے؟ اس نے بنا کسی تاثر کے کہا تو مصعب کی مسکراہٹ ہوئی۔ نہیں غلط تو نہیں، مگر تم نے کہا بھی۔ ارے نہیں یار، تم ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک، میری ہی حرکتیں ٹیڑھی ہیں۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے مسکین سی صورت بناتے کہا۔ زالے نے پلٹ کر رخ موڑا۔ وہ ایک قدم بڑھی کہ اگلے پل اسے اپنی کمر پر گرفت مضبوط محسوس ہوئی۔ تم میری حرکتوں کے عوض مجھے غصے سے ہی پکارو گی نا؟ اس کا چہرہ زالے کے کان کے قریب تھا۔ اب تم مجھے اپنی جان کہہ کر تھوڑی نہ بلاؤ گی، اس نے لب دباتے کہا اور وہ اسے آزاد کرتا قدم موڑتا چل دیا، جبکہ پیچھے کھڑی لڑکی اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہ ہل سکی۔ اس کے تاثرات جم گئے تھے اور وہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی۔ اس نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا، وہ جا چکا تھا اور زالے کے اعصاب ایک دم سے ہی درست ہوئے۔ وہ مسلسل لب کاٹ رہی تھی، ہاتھوں کو مسلتے اسے اپنے رخسار تپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس کی توقع تو بالکل نہیں کر رہی تھی، مگر یہ شخص تو اسے ہر قدم پر ڈھیت کرنے میں سیکنڈ نہیں لگاتا تھا۔ پاگل انسان، وہ مسکرائے اور مسکراتی ہوئی عفیفہ کے کمرے کی طرف چل دی۔ عفیفہ سے باتیں کرتے وقت وہ کافی محتاط سی تھی۔ عفیفہ کی نیچر کافی نرم تھی، مگر وہ بہت حساس اور ٹیڑھے دماغ کی خودسیری لڑکی تھی، بالکل اپنے بھائی کے جیسی۔ تم اب مجھ سے باتیں چھپانے لگی ہو فیفی؟ زالے نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھتے کہا۔ وہ گردن جھکا گئی۔
यहाँ देखो मेरी तरफ। साले ने उसका चेहरा अपने मुकाबल किया। क्या बात है, तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी? अगर कोई परेशानी है या किसी मसले में मदद चाहिए तो बिना झिझक कह सकती हो। उसने कदरे नरम लहजे में कहा, ऐसी बात नहीं है लाला, मैं बस बासत की वजह से परेशान हूँ। क्यों, क्या उसने तुमसे कोई बात की? बातें तो नहीं की उसने, वो उदास सा चेहरा बना गई। क्या हुआ है फीफी, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? नफ़ी में गर्दन हिलाई। क्या बात है फिर? बासत जब से यहाँ से गया उसने एक दफ़ा भी मुझसे बात नहीं की। उसका नंबर भी बंद है। मैंने पप्पा जान से कई दफ़ा पूछा मगर इन्हें भी नहीं मालूम वो कहाँ है। वो खैर ज़िम्मेदार तो है जानती हूँ, मगर वो कभी यूँ इतने अरसे तक बिना मुझसे कोई राब्ता रखे नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ, मगर 5वां हो चुके हैं लाला। ही इज़ मिसिंग। और कहाँ है कोई नहीं जानता। अफीफ़ा की आंखें नम हुई थी। साले उसे बगौर सुन रही थी। वो भी इतना तो जानती थी कि बासत और अफीफ़ा के दरमियान रिश्ता बस लफ्ज़ी ही नहीं है, वो दोनों वाकई एक दूसरे से काफ़ी हद तक अटैच हैं। क्या तुमने इस बारे में मसब से बात की? अफीफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम फिक्र मत करो, मैं मसब से बात करूँगी, उसे यकीनन पता होगा कि वो कहाँ है। फीफी, यहाँ देखो। साले ने उसे अपने करीब किया। तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी यार, हम कोई हल करते। वो इसके कंधे से आ लगी। लाला प्लीज़ इसे ले आओ, मैं बासत के बगैर नहीं रह सकती कसम से। वो रोती थी। साले ने उसका कंधा थपका। परेशान मत हो, मसब को ज़रूर पता होगा इसके बारे में, वो बात करेगा, तुम यूँ परेशान मत हो। साले ने इसके आंसू पोंछे। वो अफीफ़ा से काफ़ी देर तक बातें करती रही, मगर वो खुद भी उलझ रही थी। अफीफ़ा के बगौल वो गैर जिम्मेदार है, मगर साले की अब तक की जांच में बासत अजीज़ से कदरे जिम्मेदार और राजदार इंसान था। वो लापरवाह नहीं था, मगर न जाने क्यों बन रहा था। उसके पीछे ज़रूर कोई तो बड़ी वजह होगी। वो मुसलसल सोच रही थी। सोचों में उलझती वो घर दाखिल हुई। अपने कमरे में दाखिल होते ही एक पल को रुकी। उसे अचानक ही अपनी आंखों के सामने धुंधलाहट सी दिखाई दी, यूं जैसे सामने का मंजर धीरे धीरे घूम रहा हो। हर चीज़ जो उसकी निगाहों के सामने थी उसकी तादाद 2 हो चुकी थी। उसने बढ़कर दीवार का सहारा लेते खुद को बमुश्किल बेड तक पहुंचाया था। बेड पर गिरते इसकी सांसें इंतहाई तेज़ हो चुकी थी। गर्दन और पेशानी पसीने से भर चुकी थी और सर का पिछला हिस्सा शदीद तकलीफ़ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने का मंजर कभी ब्लर हो जाता तो कभी साफ। इन्हीं कुछ पलों में उसकी कैफियत नीम मौजूद सी हो गई थी। सीने में होती जलन बढ़ती जा रही थी और इसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। यूँ जैसे वजूद की कैफियत के ज़ेर असर हवास साथ छोड़ गए हों। वह वहीं पर ही नीम दराज से थी। नवंबर का इख्तिताम था और सर्द तकलीफ़ से भरपूर उलझनों और कश्मकश की गठरी कंधे पर डाले दिसंबर की आमद हो चुकी थी। दिसंबर की ज़्यादा साले से बनती नहीं थी। ये मौसम उसकी खुशियों का कातिल था, एक बेरहम, सर्द और नम कातिल। उसकी आंखें नीम खुलीं और वो धीरे धीरे हवास एतदाल में आना शुरू हुई। कुछ पल बाद उसने मुकम्मल आंखें खोलते सामने का मंजर देखा और फिर कुछ पल उसे देखती ही रह गई। वो इस वक्त महसूस सी गोद में सर रखे आराम से लेटी थी। उसे याद नहीं था कि वो यहाँ कब और कैसे आई थी। टेरेस पर रखे झूले में वो उसकी गोद में सर रखे सो रही थी और मुकाबिल शख्स उसे मुसलसल निहारने में मसरूफ़ था। वो एकदम ही उठ बैठी। शाम अब धीरे धीरे रात में बदल रही थी। इर्द गिर्द बढ़ती धुंध के ज़ेरे असर उसके मुंह से निकलती भाप हवा में तहलील हो रही थी। तुम कब आए? उसने खुद को दुरुस्त करते हुए सवाल किया। काफ़ी देर पहले। तुम सो रही थी तो जगा देते। साले ने दुपट्टा कंधों पर दुरुस्त किया। मसद ने उसके खुले बालों को नरमी से छुआ और वो एक लट उंगली में उलझाए उसे बगौर देख रहा था। तुम इतने सुकून से सो रही थी, कैसे जगा देता? साले ने नाक रगड़ते उसे देखा। रुखसार कहाँ है? उसने टॉपिक बदला। वो हानिया के पास है, काफ़ी ज़िद कर रही थी वहाँ रहने की। उसे लेकर गया तो मिलवाने गया था, लेकिन हानिया ने अपने पास ही रख लिया। वो काफ़ी मध्यम आवाज़ में उससे मुखातिब था। साले ने लंबी सांस भरी। हानिया यहाँ थी तो रुखसार को इसके पास छोड़ना ठीक लगता था, मगर अब उसके घर का माहौल न जाने कैसा हो। मसद ने अपनी जगह से खिसक कर फासला ज़रा कम किया। उसके घर का माहौल नॉर्मल और मस्बत होगा, आई एम श्योर। अच्छा, तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? वह मुस्कुराया। तुम्हें अबरार की शख्सियत पर कोई शक है क्या? साले मुस्कुरा दी। बिल्कुल नहीं। तो फिर रिलैक्स। वो मुस्कुराती हुई रुख सामने किया। मैं चाहती हूँ कि एक वो पॉजिटिव माहौल में ये असर हो उसको। किसी भी किस्म की वायलेंस उसके सामने ना हो। वो बच्ची बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है बोची, मतलब बहुत कुछ। बहुत सख्त अरसा देखा है उसने। फिक्र मत करो, उसे वैसा ही माहौल मिलेगा जैसे एक नॉर्मल बच्चा डिज़र्व करता है।
साले ने अपने दुपट्टे का पल्लू उंगली में उलझाते उसे देखा और इस बात में सर हिलाया। एक बात पूछूं तुमसे? मज़हब ने मोहताज सी निगाह से उससे देखा। पूछो। वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम रुखसार से कैसे मिली थी? मेरा मतलब, तुम इसे कैसे जानती थी? इसके सवाल पर वो खामोश हुई। उसे मुसलसल देख रहा था। साले ने चेहरे का रुख सामने किया। क्या मैं जान सकता हूँ? उसने आहिस्तगी से कहा। वो हनूस खामोश थी। कुछ देर की खामोशी हुई। वो मेरी एक दोस्त की बेटी है, उसने मध्यम आवाज़ में किया। उसे क्या हुआ था? सवाल। शी वॉज फिज़िकली डिसेबल। डिलीवरी के दौरान इसकी डेथ हो गई थी। उसका लहजा काफ़ी सुस्त और अफसरदा था। मसहब ने इसका हाथ थामा। आई एम सॉरी। साले ने नफ़ी में सर हिलाया। इसका शौहर? क्या वो इसके साथ नहीं रहती थी? उसके सवाल पर साले ने एकदम उसकी जानिब देखा। उसके तासुरात यकदम बदले थे और लब सख्ती से आपस में जा मिले। वो उसे सवालिया निगाहों से देख रहा था। मैं नहीं जानती। वो रुख सामने कर गई। वो कुछ उलझा। वो इसे मुसलसल देख रहा था। साले के तासुरात काफ़ी इनसिक्योर से थे। मसहब ने उसके हाथ से गिरफ्त मजबूत की और वो उसे कमरे की तरफ लेकर बढ़ा और वो उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती चल रही थी। मसहब ने उसे बेड पर बिठाते अपने वार्डरोब की तरफ कदम बढ़ाए। वो पलटा तो इसके हाथ में कुछ था। क्या ये तुम्हारा है? उसके हाथ में वो सब्ज़ दुपट्टा था। वो दुपट्टा हनूस खून से भरा हुआ था, मगर अब वो सूख कर अकड़ चुका था। साले की सांसें थम गई थीं। निगाहें साकत और हथेलियाँ पसीने से भीग गई थीं। वो किसी सख्ते की हालत में इस दुपट्टे पर नज़रें जमाए हुए थी।